الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی اور یہ ہماری تیسری ایپیسوڈ ہے۔ عالم ارواح میں ایک عظیم الشان اجتماع تھا۔ 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام اور رسول عظام کی ارواح جمع تھیں۔ چونکہ کائنات کا خالق و مالک اس دن بنفس نفیس ایک اہم اعلان کرنے والا تھا، اس لیے سب ہمتن گوش تھے۔ بالآخر شہنشاہ مطلق کی پرعظمت و جلال آواز گونجی۔ وہ گروہ انبیاء سے مخاطب تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن۔ جب میں تم لوگوں کو فریضہ نبوت و رسالت ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن اسی دوران وہ رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق والا ہوگا، تو تمہیں اس رسول پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ امداد و تعاون کرنا ہوگا، اور تمہاری نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں بھی منسوخ ہو جائیں گی۔ یہ فرمان ہی کافی تھا۔ ہستیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمان جاری کیا جا رہا تھا۔ ان سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مرحلے میں اس سے سرتابی کریں، لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر حاضرین کا زبانی اقرار بھی ضروری سمجھا گیا، اور ان سے پوچھا گیا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ پھر اس فرمان کو اپنے عہد قرار دے کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا گیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا عہد لیتے ہو۔ انکار کی مجال ہی کسے تھی؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ ارواح کے اس اقرار پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر باقاعدہ گواہیاں ڈالی گئیں، اور وہ گواہ کون بنے؟ انبیاء کی پوری جماعت اور خود رب العالمین۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس پیمان کی اہمیت کا، جس کے گواہوں کی زمرہ میں بادشاہ حقیقی رب العالمین کا اپنا نام بھی درج ہو۔ سبحان اللہ۔ رب کریم جانتا تھا کہ انبیاء تو میرے کسی بھی حکم سے انحراف نہیں کریں گے، لیکن انبیاء کی امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس عہد سے پھر جائیں گے، اس لیے اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ اس پیمان سے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ارشاد ہوا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس میثاق سے روگردانی اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ قرآن کریم میں شاید ہی کسی شے کے لیے اتنی تاکید اور اہتمام کیا گیا ہو جتنا اس میثاق النبیین کے لیے کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاکید و اہتمام کی، اس قول و قرار کی، اس عہد و پیمان کی، ان گواہیوں کی اور اس میثاق سے روگردانی کا ہولناک انجام بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی، جبکہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے والا بادشاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس رسول نے ان میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں آنا، اس نے تو سب سے آخر میں خاتم النبیین بن کر آنا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کیا؟ در حقیقت یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ان عظیم الشان اور جلیل القدر ہستیوں کے دل میں اس آنے والے کی عظمت نقش ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کی، اس رسول کی نبوت اور کتاب سے وہی نسبت ہے جو تاروں کو آفتاب عالم تاب سے ہوتی ہے۔ خاور مشرق کے ذو فشاں ہوتے ہی ستاروں کی تابانی از خود معدوم ہو جاتی ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ ہم كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال کے سورج ہیں، اور باقی انبیاء ستارے جو اپنے اپنے وقت میں اندھیروں میں روشنیاں بکھیرتے رہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ انبیاء اور ہیں سب ماں پہرے،
تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اور خود جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کبریٰ کو یوں بیان فرمایا، لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل لہ الا ان یتبعنی، کہ اگر موسیٰ بھی تمہارے درمیان زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا۔ امام ابن کثیر اپنی شہرۂ آفاق تفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ رسول جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو خاتم الانبیاء ہیں، ان پر قیامت تک درود و سلام ہو، وہی سب سے عظیم امام ہیں، وہ خواہ کسی زمانے میں موجود ہوتے، سب پر انہی کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہوتی، اور وہی تمام انبیاء سے برتر مقدم ہوتے۔ اس رسول کے لیے کبھی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام صحن حرم میں یوں دست بدعا نظر آتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں باطنی طور پر پاک و صاف کرے، بلا شبہ تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یوں خوشخبری سناتے دکھائی دیتے ہیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بشارت کا مصداق کوئی اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، اور بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسماعیل میں جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون ہوا ہے جس کے منہ میں خداوند نے اپنا کلام ڈالا ہو۔ کبھی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نوید جاں فضا سنا کر سامعین کے کانوں میں رس گھولتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس رسول کی آمد کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ نہ صرف بشارت دیتے ہیں بلکہ انہیں دنیا کا سردار قرار دیتے ہیں، اور ان کی عظمت کا یوں اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ہمیں اس نبی کا امتی ہونے پر کیوں نہ ناز ہو جس کی جوتی کے تسمے باندھنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز ہو، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ مجھے اس کی جرت ہو سکتی ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ارشاد گرامی ہے جو انجیل میں موجود ہے، آج بھی انجیل میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی روح کو دیکھنے سے ہی خدا نے ان کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ سنیے اور بار بار سنیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اور پھر سلاموں کی ڈالی گزاریے اس روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حضور جس نے بارگاہ حبیب اللہ میں صدیوں پہلے یہ شاہکار نذرانِ عقیدت پیش کیا، علیہ وعلی نبینا الف الف سلام و تحیہ۔ قرآن کریم نے جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کو وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات انجیل مدتوں سے عربیوں، کاہنوں، پادریوں کی من مانی تحریفات کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے، لیکن بے شمار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری آب و تاب سے صفحات بائبل پر موتیوں کی طرح بکھری پڑی ہیں، اور یجدونہ مکتوباً کی صداقت پر گواہی دے رہی ہیں۔ حقیقت پھر حقیقت ہے، نمایاں ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصے میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، مگر انبیاء کرام آنے والے رسول کی اتنی صفات اور علامات بیان کر گئے تھے کہ اہل کتاب تو ان کے منتظر تھے ہی، عرب کے با کمال لوگ بھی چشم بارات تھے۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کعب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ کعب کے پاس قریش اکٹھے ہوا کرتے تھے اور کعب انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی یاد دہانی کراتے ہوئے انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور حکم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اکثر قریش سے کہا کرتے تھے کہ عن قریب تمہارے اس حرم میں ایک بڑی خبر ظاہر ہوگی، اور یہاں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوگا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 560 سال پہلے ہی کعب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے کہنے شروع کر دیے تھے۔ ان کے قصیدے کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، کہتے ہیں علی غفلۃ یأتی النبی محمد فیخبر اخبار صدوق خبیرها، جب لوگ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا، سچا ہوگا، باخبر ہوگا۔ کبھی اپنی حسرت و آرزو کا یوں اظہار کیا کرتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جناب سیدنا عبد المطلب کے جو متعدد خواب ذکر کیے گئے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت نے ہر موقع پر سچے خوابوں کے ذریعے ان کی رہنمائی کر دیا کرتی تھی۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جناب عبد المطلب کو خواب کے ذریعہ بشارت دے دی گئی۔ عجیب و غریب خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زبانی سماعت کیجیے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات ایسا خواب دیکھا جس سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے صبح صبح ایک کاہنہ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ میں نے آج رات خواب میں ایک نورانی درخت کو اگتے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی آسمانوں تک جا پہنچی، اس کی ڈالیاں اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت اتنا نورانی تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی منور شے کوئی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی 70 گنا زائد تھی۔ اس کے سامنے عرب اور عجب سب سجدے میں پڑے تھے۔ اس درخت کی بڑائی، نورانیت اور اونچائی لمحہ با لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا، کبھی دکھائی دینے لگتا۔ میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو اس کی ٹہنیوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا، اور کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ اسے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان اچانک آگے بڑھتا ہے اور انہیں مار مار کر ان کی کمریں توڑ دیتا ہے اور آنکھیں پھوڑ دیتا ہے۔ وہ جوان ایسا حسین و جمیل تھا کہ اس طرح کا حسین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ اتنی عمدہ مہک میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں بھی اس درخت کے ساتھ لٹکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر مجھے روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا، لمن النصیب، یہ سعادت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جواب ملا، یہ صرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو پہلے سے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب کاہنہ نے یہ خواب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگی، اگر آپ کا یہ خواب سچا ثابت ہوا تو آپ کی صلب سے ایک ایسا عظیم الشان انسان پیدا ہوگا جو مشرق اور مغرب کا مالک ہوگا اور دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کائنات پر مہر رسالت ضیاء بار ہونے والا ہے۔ سیدہ آمینہ کو جس غیبی ہستی نے حمل کے وقت یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہدایت دی، کہا اعوذ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا، کہ جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے، میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی
بار بار تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا۔ خصوصاً خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آدمی نہیں گزرا تھا، اس لیے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انوکھے نام کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ فَإِنَّ اسْمَهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ احمد يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس ہستی کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے، اور اس نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین و آسمان رطب اللسان ہوں گے۔ بالآخر انتظار کا زمانہ کٹ گیا، فراق کا عرصہ ختم ہوا، اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالم تاب کے ضیاء بار ہونے کا وقت قریب آ لگا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور موسم بہار۔ موسم بہار کیا ہے کہ بہار کی رنگینیوں، رعنائیوں اور شادابیوں کی اگر کوئی شخص عکاسی کرنا چاہے تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائے۔ اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز پر، اس کی مہکتی فضاؤں پر، دربار گھٹاؤں پر، عنبری ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھلکھلاتے پھولوں پر، مرغزاروں شاخساروں پر، ان میں چہچہاتی گنگناتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پہ رقصاں خوشنوا پرندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرط مسرت سے جھومتی بلبلوں پر، غرضے کے بہار کی ایک ایک ادائے دل نواز پر شاعروں نے کئی غزلیں کہہ ڈالیں، ادیبوں نے ماہپارے تخلیق کر دیے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محدود اور معدود الفاظ کے ساتھ جوبن پر آئے ہوئے فطرت کے حسن لامحدود کی عکاسی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ مگر افسوس کہ حسن و جمال کے خزانے لٹانے والی یہ بہار عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے۔ خزاں کے بے رحم ہاتھ جب مصروف طاقت و تاراج ہوتے ہیں تو یہ سب رعنائیاں چند ہی دنوں میں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور چمن زار میں صرف چند ٹنڈ منڈ درخت اپنی حالت زار پر نوحہ کنا باقی رہ جاتے ہیں۔ چمن کا یہ حشر دیکھ کر باغباں کے دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے: چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ ایسے حسرتناک انجام سے دو چار ہو جانے والی بہار کس کام کی؟ آئیے اس بہار کی بات کریں جس کی ہر مسرت لافانی ہے، ہر خوشی لا زوال ہے، ہر فرحت جاوداں ہے۔ اس بہار کا آغاز 22 اپریل 571 عیسوی سے ہوا۔ اس بہار میں دستے قدرت کا وہ شاہکار غنچہ چٹکا جس کی نگہت، شادابی اور رنگ روپ دیکھ کر چشم نظارہ بھی ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ گل رعنا کھلا جس کی بوئے دل آویز سے چمنستان دہر کا ہر طائر مست و بے خود ہو گیا۔ وہ نسیم سحر چلی جس کے ہر جھونکے میں گلزار ازل کی مہک رچی تھی۔ وہ صبا محو خرام ہوئی جس کی اٹکھیلیوں سے باغ ابد کی ہر کلی مسکرا پڑی، ہر شگوفہ کھل اٹھا۔ وہ باد بہاری چلی جس کی راحت بخش تھپکیوں سے بے قراران عالم کو قرار آ گیا۔ وہ کرم کی گھٹا چلی جس سے ہر کشتے ویراں سیراب و شاداب ہو گئی۔ وہ ابر نیساں برسا جس کا ہر قطرہ منت کش صدف ہوئے بغیر در شہوار بن گیا۔ وہ شبنم پڑی جس کا نم گلستان حیات کے پتے پتے کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ یہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی اور پیر کی رات تھی۔ یوں تو رات اپنے جلو میں ظلمت و تاریکی لیے ہوئے آتی ہے، مگر یہ رات اپنے دامن میں اتنے ہمہ نو انوار سمیٹے ہوئے آئی کہ ان کی چمک سے محفل وجود کا گوشہ گوشہ دمک اٹھا۔ اس رات کو وہ سراج منیر روشن ہوا جس کی ضیاء پاشی کے سامنے بزم امکان کی ہر روشنی ماند پڑ گئی، ہر چراغ بے نور ہو گیا۔
وہ شمع ابد فروزاں ہوئی جس پر نثار ہونے والا ہر پروانہ امین حیات دوام ہو گیا۔ وہ نجم درخشاں طلوع ہوا جسے دیکھ کر دشت دلالت میں گم گشتہ کائنات کو رہے منزل کا سراغ مل گیا۔ وہ ماہ تمام ذو فشاں ہوا جس کی چاندنی نے زیست کے تپتے صحرا کے ایک ایک مسافر کو ٹھنڈک، راحت اور سکون کی لذتوں سے سرشار کر دیا۔ وہ بجلی کا کوندہ لپکا جس کی لہر لہر روشنی طوفان نیم شب میں گھرے کاروانوں کی رہنمائی بن گئی۔ وہ سپیدہ سحر نمودار ہوا جس کی نمود دکھی انسانیت کو رنج و غم اور درد و الم کی طویل رات کٹ جانے کی نوید سنا گئی۔ وہ صبح سیمی ہویدا ہوئی جس کے اجالے سے شبستان ہستی کی ہولناک تاریکیاں سیماب پا ہو گئیں۔ وہ مہر تاباں نور بار ہوا جس کی روح پہلی کرنوں سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشنی میں نہا گیا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی۔ بقول امام اہل سنت امام احمد رضا خان، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، یعنی سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بصد عزت و احترام، بہزار شوقت و احتشام، بوقت طلوع فجر رونق افروز بزم عالم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طیبہ کا چاند چمکا، اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، تو میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ صرف گھر پر ہی کیا موقوف، اس گھڑی تو ساری زمین بکائے نور بنی ہوئی تھی اور مشرق و مغرب دمک رہے تھے۔ شفا بنت عوف جو شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھیں کہتی ہیں وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے لیے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ خود سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نور اضاء به ما بین المشرق والمغرب، کہ جب وہ مجھ سے منفصل ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ انوار کی فراوانی سے سیدہ آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی ولادت کی رات کو ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ تمام انوار تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان کرتی ہیں وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، کہ میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگیوں علائشوں سے لتھڑا ہوتا ہے، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک اور صاف تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اسے پاک صاف جنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اقبال مند اور خوش نصیب بچے کی علامتیں شروع ہی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی ایسے انداز سے ہوئی کہ قیامت کی نظر رکھنے والوں نے اسی وقت بہت کچھ تاڑ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ کیفیت ولادت یوں بیان کرتی ہیں جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور سر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔
بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا بھی ذکر ہے۔ اس انداز سے آپ کی ولادت کی خبر جب پھیلی تو قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا اگر یہ فال سچی ثابت ہوئی تو نو مولود روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں بھی مروج تھا۔ مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کرانے کی ضرورت پڑی۔ وہ پیدائشی طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوقت ولادت ہی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ تاریخی عالم میں چند ایسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قادر مطلق نے بول چال کے زمانے سے پہلے ہی قوت گویائی عطا فرما دی تھی۔ پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے؟ آپ نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ ادا کر کے توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ آپ کے الفاظ یہ ہیں جلال رب الرفیع اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر بچہ رات کو پیدا ہوتا تو اس پر مٹی کی بنی ہوئی بڑی سی ہانڈی الٹ دی جاتی تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس عمل کا پس منظر کیا تھا اس سلسلے میں مورخین خاموش ہیں، تاہم یہ ٹونا مروج ضرور تھا۔ جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پر بھی ہانڈی اوندی کر دی گئی، مگر حق تعالیٰ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جو ہستی مشرکانہ اوہام پر مبنی جاہلانہ رسوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے، اس کی اپنی زندگی کا آغاز کسی وہم پر مبنی ٹونے سے ہو۔ صبح دم جب دیکھا تو ہانڈی ٹوٹ کر دو حصے میں تقسیم ہو چکی تھی اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جناب سیدنا عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ سیدہ آمنہ نے پوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی تو یہ خوشخبری سن کر وہ اسی وقت گھر چلے آئے۔ سیدہ آمنہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگیں یا ابا الحارث، یہ جناب سیدنا عبد المطلب کی کنیت ہے، ولد لک مولود عجیب، کہ آپ کے گھر عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگے الیسا بشرا سویا، کیا یہ صحیح سالم نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ولادت کا انداز تعجب خیز ہے، اور بوقت ولادت جو کچھ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا۔ جناب عبد المطلب نے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر مندرجہ ذیل اشعار پڑھے جو حمد بھی ہیں، نعت بھی ہیں اور تعوذ پر مشتمل ہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی فقد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العنان۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے جائیے۔ فرماتے ہیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عنایت فرمایا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار لگتا ہے۔ میں اس کو ارکان والے گھر یعنی کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے جوانی تک پہنچتا ہوا دیکھ لوں۔ میں اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں ہر بغض رکھنے والے سے اور ہر حاسد سے۔ یہ پہلی نعت تھی جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ آرا ہونے کے بعد کہی گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسریٰ میں اور کہاں کہاں کفر کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا تھا وہ بیان کیا جائے گا۔ آسمانی علامات وہ کیسے ظاہر ہوئیں وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔